تفسیر سنتے ہیں۔ 20واں پارہ ہمارا جاری ہے، سورہ قصص جاری ہے۔ روزانہ 3 آیات یا حسب موقع 3 آیات 4 آیاتیں روزانہ ہم سنتے ہیں۔ تو اب تک تقریباً ہمارے مسلسل پڑھتے ہوئے یہ 20واں پارہ جاری ہے۔ اسی طرح فجر کے ٹائم علم دین کے لیے بیٹھنا، علم دین کے ویسے ہی بہت سارے فضائل ہیں۔ علم دین کے حلقے میں جو بیٹھتا ہے 1000 نوافل ادا کرنے سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔ علم دین کی محفل میں صرف حاضر ہو جانا 1000 نماز جنازہ ادا کرنے سے بہتر۔ یہ تو علم دین کے فضائل ہیں کہ ہم جو قرآن و حدیث کی بات سنتے ہیں، کوئی اچھی بات سن لیتے ہیں، اس کا الگ سے ثواب ہے۔ پھر مسجد میں بیٹھنے کا الگ سے ثواب ہے کہ جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فجر کا جو ٹائم ہے یہ رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے۔ اس وقت کو جو اس طرح عبادت میں گزارتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں بھی برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں جو نماز فجر باجماعت ادا کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، جیسے علم دین سیکھنا یہ بھی اللہ کا ذکر کی ایک قسم ہے، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، سورج نکل آیا، 20 منٹ جو بعد کے ہیں نا زوال والا وہ ممنوع ٹائم وہ گزر گیا، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جب کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، تو آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، یعنی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی، اس کو پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ پورا حج اور پورا عمرہ۔ حالانکہ جو حج عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی پتہ نہیں ہمارا قبول ہو یا نہ ہو، کتنی غلطیاں ہو جائیں، کتنے دم پڑ جائیں، کیا کیا ہو جائے، اتنی مشقت ہے، وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تو 2.5 لاکھ روپے عمرے پہ لگ جاتا ہے، حج پہ اگلے سال 11 لاکھ کی پالیسی کا اعلان ہوا ہے، تو اتنا 11 لاکھ لگا کے قبول ہو نہ ہو کسی کو نہیں پتا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ بس یہ تھوڑی سی قربانی دینی ہے بیٹھنے کی، نہ اس میں لاکھوں روپیہ لگنا ہے، نہ اتنے دن لگنے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے اور حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے اور صرف خیر ہی بولے، یعنی کوئی منہ سے صرف اچھی بات نکالے، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی کلام نہ کرے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ سمندر کی جھاگ کتنی ہے؟ 3 گنا ویسے پانی ہے، زمین پہ 70-75% پانی ہے، اس کی جھاگ کتنی ہوگی؟ اور اتنے بھی گناہ ہوں تو بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ گناہ بخشوانے کا بھی کتنا پیارا نسخہ ہے۔ اب حدیث پاک میں نا اپنے مصلی میں بیٹھا رہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر یا غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہے اور صرف خیر ہی بولے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فجر و اشراق کے درمیان بلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، یہ شرط ہے اس کے لیے، کچھ اور نہ بولے، بس علم دین کی باتیں سنتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، نیک کام ہی کرے۔ تو نماز اشراق کا جو وقت ہے سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 منٹ یا 25 منٹ بعد سے لے کر دعوی کبریٰ تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے۔ اور چاشت کے وقت میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ چاشت کا وقت 9 بجے ہے، 10 بجے ہے، اتنے بجے ہے، تو چاشت کا وقت جیسے اشراق پڑھ لیتے ہیں چاشت پڑھ سکتے ہیں، چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ اس طرح ان نمازوں کی فضائل ہیں تو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، زندگی مختصر ہے اور یہی نیکیوں کے مواقع ہیں، جتنی نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں اپنی آخرت کی تیاری کر لی جائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعے کا دن بھی ہے آج، جمعے کی ہر نیکی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ابھی ترجمہ تفسیر سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔